نجم ثاقب صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ تحفظات کیوں آخر پیش آئے کہ پاکستان ایسا میزائل سسٹم بنا رہا ہے جو امریکہ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، اور کیا پاکستان ڈائریکٹ ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ آپ کے اس بہت ہی اچھے سوال کے جواب میں آپ یوں سمجھیے کہ اسکرین پہ ایک بڑا بڑا سا لفظ لکھا ہوا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ ڈسکریمنیشن. یہ لفظ لکھا ہوا ہے اسکرین پہ، اور ساتھ ہی مجھے ڈپلومیٹک ڈس آنیسٹی اور پولیٹیکل ڈس آنیسٹی نظر آ رہی ہے. دیکھیے، آپ نے جو ابھی رینجز بتائی ہیں نا، امریکہ پہ کہنا کہ جی پاکستان ایسے بیلسٹک میزائل لانگ رینج کر رہا ہے جو کہ امریکہ کو ہٹ کریں گے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ تقریباً 12-13 ہزار کلومیٹر دور ہے پاکستان سے امریکہ. جی ہاں، یہ اگر دیکھا جائے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو وہ کوئی 3-3.5 ہزار ہے. اب میں جب یہ ساری فگرز دیکھ رہا تھا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ انڈیا نے اگنی 5 جب بنایا تھا تو اس کا رینج انہوں نے بتایا تھا 7,000 کلومیٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو ہٹ کرنا ہے ہندوستان نے تو اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ڈسکریمنیشن، آپ نے یعنی این ڈی سی کی بات کی، آپ نے ان 4 فرموں کی بات کی کراچی بیسڈ کی، آپ کو ڈی آر ڈی او نہیں یاد آیا، آپ نے ڈی آر ڈی او نہیں دیکھا جو ہندوستان کا بنا، اور اس طرح کی بہت ساری فرمیں جو ہیں جو ناگپور میں ہیں، نیو دلی میں ہیں، آپ کے مدراس میں ہیں، آپ کے اور کون کون سے نام گنواؤں، ان میں آپ کو وہ کام کرتی ہوئی نظر نہیں آئی. تو سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ہندوستان کیوں نہیں نظر آ رہا، سوال یہ ہے کہ اسرائیل کیوں نہیں نظر آ رہا، سوال یہ ہے کہ نارتھ کوریا نے جو نیوکلیئر مسائل کی ایک طرح سے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، وہ ہر سال کہتے ہیں جی دیکھیے یہ سارا کچھ ہے کوئی خریدار آئے، ہم اس کو بیچتے ہیں. تو یہ جو ڈسکریمنیشن ہے اس کے پیچھے کچھ عوامل ہیں، لیکن اس عوامل کو بتانے سے پہلے جب آپ کو کوئکلی یہ بتا دوں کہ جو اس وقت کی وہ ہے چیز، اس میں ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ. امریکہ کو سارا پتہ ہے پاکستان کے سسٹم کا، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب 1998 مئی میں پاکستان نے ایٹامک یعنی یہ بام کا کنڈکٹ کیا تھا، پورا حساب کتاب کیا تھا، تو اس وقت بیلنس آف پاور جو ہے وہ کریٹ کی تھی پاکستان نے ساؤتھ ایشیا میں، اور وہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ ابھی تک کریٹڈ ہے. اور یہ جو پاکستان کا لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، یہ ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے، یہ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ دیکھیے نا 1998 میں یہ یعنی ایٹم ہم یہ کرتے ہیں دھماکہ، اور اب ہو گئے تقریباً 2024، تو 26 سال تو ہو گئے. جی ان 26 برسوں میں آئی اے ای اے جو کہ آسٹریا بیسڈ ہے، ویانا بیسڈ ہے، انہوں نے ہمیں کلین چٹ دی ہوئی ہے کہ آپ اچھے بچے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ امریکہ کو پتا ہے. تو پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوا، جو اصلی سوال ہے کہ اس وقت ہی کیوں. اب آ جائیے تھوڑا سا پاکستان کی فارن پالیسی پہ، اور وہ ایک پرانا ایک رول ہے کہ آپ کے دشمن کا جو دوست ہے، آپ کے دشمن کا جو دوست ہے وہ بھی دشمن ہے. اب دیکھیے ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف چائنا ہے، ان کی ٹریڈ وار لگی ہوئی ہے، ساؤتھ چائنا سی میں پرابلم ہے، تائیوان کا مسئلہ ادھر ہے، ٹریڈ وار ہے. نیٹو کو باقاعدہ طور پہ جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ جی چائنا کنٹین کرنا ہے. ہندوستان یہاں پہ ان کے بہاف پہ، امریکہ کے بہاف پہ پولیس مین کا رول ادا کر رہا ہے. تو چائنا کا دوست کون ہے سب سے قریبی؟ وہ ہے پاکستان. تو یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے پاکستان رینج میں آ گیا. دوسری بات یہ ہوئی کہ امریکہ کا ایک اور دشمن ہے جس کا نام ہے رشیا. اب پچھلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں، کچھ مہینوں میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان رشیا کے بہت قریب ہو رہا ہے. اکنامکس کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی ٹریڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، روابط بڑھ رہے ہیں، گرم جوشی نظر آ رہی ہے. پھر وہی دشمن کا دوست، تو اس میں پاکستان آ گیا. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ اسرائیل کے بارے میں جب بات کرتا ہے تو اصولی موقف بتاتا ہے. وہ ان چند ملکوں میں تھا جس نے سب سے پہلے غزہ پہ بات کی کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اب انڈیا جو کہ ان کا پولیس مین ہے یہاں پہ، وہ پاکستان کے اصولی موقف جو ہے وہ اس پہ قائم ہے اور اس پہ قائم رہے گا.
اب یہ 3 اینگل میں نے آپ کو بتایا ہے، تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے پریشرائز کرنا ہو کہ بھئی یہ سی پیک کا جو ہے نا یہ ہمیں پسند نہیں آ رہا، پاک ایران گیس پائپ لائن پہ تو انہوں نے سینکشنز لگا دی، اس پہ کچھ کر نہیں سکتے. اس پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس لیے کہ چائنا اس طرف ہے اور چائنا کا اپنا انٹرسٹ ہے اس میں، اس کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. اب چونکہ چائنا نہیں ہو سکتا تو چائنا کے دوست کو پریشرائز کر کے پون کے طور پہ استعمال کیا جائے اور اس سے پریشرائز ہو چائنا. یہ اس کی ڈائنامکس بنتی ہے. اچھا نجم ثاقب صاحب، ایک چیز جو آپ نے بات کی نا، رشیا کے ساتھ ہم اگر قریب ہو رہے ہیں تو انڈیا ہم سے زیادہ قریب ہے. وہ تو ویزا فری انٹری کا سوچ رہا ہے، اس قسم کے اقدامات کر رہا ہے، تو پھر رشیا سے قریب ہونے کا ہم پر ہی کیوں پریشر آ رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان بھی ایک وقت میں بہت لاڈلا تھا امریکہ کا. جس سے اس کے وابستہ ہے مفاد وہ تو لاڈلا ہو جائے گا. اس وقت انڈیا لاڈلا ہے. جب وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی الحمدللہ ہم تو آنکھوں کے تارے تھے، ہم تو بات کرتے تھے اور بچ جاتے تھے لوگ. یا اس سے پہلے یعنی ایوب خان کا جو دور تھا وہ دیکھے تو صحیح کس قسم کی ہمیں ویلکم ملتی تھی وہاں پہ. تو یہ ہے کہ جس وقت جس کی ضرورت ہے اس کو استعمال کرنا ہے اور استعمال کر کے چھوڑ دینا ہے. ہماری بدقسمتی ماضی میں یہ رہی کہ ہم نے سودے بازی جو کی وہ ہم نے ٹھیک طریقے سے نہیں کی. وہ ہم نے انفرادی مقاصد سامنے رکھے، اجتماعی مقاصد رکھے. اس وقت کی آخری بات، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہو یا بیلسٹک میزائل پروگرام ہو، یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، یہ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور اس طرح کے پریشر ہم پہ آتے رہے ہیں اور بھی آتے رہیں گے. ہم ان کو برداشت کریں گے اور سب سے بڑھ کے کہ جب چائنا اور امریکہ کی بات آئے گی تو ہم سائیڈز نہیں لیں گے. ہم اس بلاک کا حصہ نہیں ہیں، یہ واشنگٹن کو پتا ہونا چاہیے. ہم چائنا کے دوست ہیں، ہم آپ کے بھی دوست ہیں، لہذا آپ کو یہ پتا تسلی رکھیے، خاطر جمع رکھیے. جی دیکھیے، مذاکرات کے بارے میں میرا جو آئیڈیا ہے وہ آپ نے پوچھا ہے. میرے خیال میں یہ مذاکرات کی بات کر کے تو پی ٹی آئی اور حکومت دونوں اور اس میں شمول سارے لوگ جو ہیں یہ عوام کے ساتھ ایک نہایت سنجیدہ مذاق کر رہے ہیں. میں کیوں یہ بات کروں؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک سنجیدہ مذاق کے علاوہ یہ مذاکرات کی بات کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ اس لیے دیکھ لیتے ہیں حکومت کے پاس پی ٹی آئی کو دینے کے لیے ہے کیا نئے الیکشنز کرا سکتی ہے اگلے 3 مہینوں میں حکومت؟ کیا خان کو اور اس کے ساتھیوں کو حکومت رہا کرا سکتی ہے ان کے کیسز ختم کرا کے؟ کیا جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی 8 فروری کا مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا، کیا وہ مینڈیٹ واپس دلوا سکتی ہے؟ 9 مئی کو کیلنڈر سے نکال سکتی ہے حکومت؟ تحریک انصاف کو انصاف دلوا سکتی ہے حکومت؟ خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنائے گی حکومت؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ان میں سے کون سی چیز حکومت وقت دینے کی پوزیشن میں ہے یا دینا چاہے گی؟ ایک بھی نہیں. دوسری طرف دیکھ لیجئے، کیا خان اپنی لچک دکھائے گا کہ وہ ایک قومی حکومت اگر بنتی ہے یا کوئی چیز ایسی ڈیولپ ہوتی ہے ان مذاکرات میں یا بات چیت میں یا کوئی ایسا حل نکلنے کی کوشش ہوتی ہے کہ خان کو لچک دکھانی پڑے اور وہ کہے ٹھیک ہے میں باہر آ جاتا ہوں لیکن اچھا بچہ بنوں گا اور میرے ساتھی جو ہے وہ حکومت کو یعنی ساتھ مل کے ایک حکومت بناتے ہیں قومی، جس میں کہ جے یو آئی ایف بھی ہوگی، باقی چھوٹی پارٹیاں بھی ہوں گی، ایم کیو ایم بھی ہوگا، پیپلز پارٹی بھی ہوگی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف، سارے مل کے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ایسا ممکن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. لہٰذا مجھے یہ مذاکرات کی بات ایک سنجیدہ مذاق لگ رہی ہے. اور جہاں تک سول نافرمانی کی بات ہے، کوئکلی بتاؤں گا، یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ لیں گے کیونکہ اس ترپ کے پتے کے بعد خان کو پتا ہے کہ اس کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس کوئی اور پتہ باقی باچی نہیں، یعنی باقی بچے گا نہیں. ٹھیک ہے.